دوستو، آج ہم اپنی گفتگو ہمارے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرنے والے ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا بے حد ضروری ہی نہیں بلکہ میں لازمی سمجھتا ہوں۔ تو چلیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 570 عیسوی میں مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام بی بی آمنہ، اور آپ کے دادا کا نام ابو مطلب اور آپ کے چچا کا نام ابو طالب تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بھی آپ کو دنیا میں چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی تب آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 620 میں مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ صرف 30 سال میں آپ نے عرب سرزمین پر دین کو غالب کر دیا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی 63 سال تھی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی داڑھی مبارک کے 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت جبریل پہلی آیت لے کر آئے اور کہا اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبریل نے پھر کہا اقرا، پڑھو۔ آپ نے پھر یہی فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر تیسری بار حضرت جبریل نے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر اس طرح دبایا کہ آپ کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا۔ پیدا کیا انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتڑے سے۔ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے اور پھر آپ غار حرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا جس طرح انسان کا بدن سخت سردی میں کانپتا ہے۔ یعنی کہ آپ سخت خوف کے عالم میں مبتلا ہو گئے تھے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے آئی اور وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات ختم ہوئے تو آپ نے اپنی جوزہ حضرت خدیجہ کو وہ تمام واقعہ بیان کیا۔ یعنی کہ غار حرا کی پہاڑی میں جو بھی آپ کے ساتھ پیش آیا تھا وہ تمام واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان فرمایا۔ یہ واقعہ سن کے حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارا بنے، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی، اس لیے آپ کے ساتھ اللہ پاک کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا جاد بھائی حضرت براق ابن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت وہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن بہت زیادہ تعلیم پائے ہوئے تھے۔ بعد میں انہوں نے نصرانیت کو قبول کر لیا تھا۔ وہ تورات
اور انجیل کے عالم تھے، اس لیے حضرت خدیجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا جاد بھائی کے پاس پہنچ گئی اور جا کر تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل کی اس وقت بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سنا تو پوچھنے لگے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار ہیرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، تب میرے پاس ایک بہت بڑا شخص اچانک سے میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت ہی زور سے دبا دیا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا، حضرت براق ابن نوفل اس وقت تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے، اس لیے انہیں اللہ کے نبی کی آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح پتہ تھا۔ وہ یہ سن کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، جو آپ کے پاس آیا تھا وہ وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا کرتا تھا۔ وہ وہی فرشتہ جبرائیل ہے، اور عنقریب ہے آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا علم بلند کیا ہے، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، ان کو اسی طرح ستایا گیا ہے۔ کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ پھر براق ابن نوفل فرمانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس وقت یہ سن کر حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی حضرت خدیجہ پہلی خاتون بنی جو آپ پر ایمان لائی۔